العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ مجلس میں ہم نے الحمدللہ چند احادیث پر گفتگو کی تھی اور ان کے تراجم بھی آپ کے سامنے پیش کیے تھے. آج کے مجلس میں بھی انشاءاللہ ہم چند احادیث پیش کر کے ان کے تراجم کریں گے اور جو ضروری گفتگو ہو سکتی ہے مختصر انداز میں وہ پیش کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. تو لیجیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤوسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤوسا قط وهل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤوس قط ولا رأيت شدة قط. رواہ مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دوزخیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا، یعنی اپنے اس عیش و آرام سے بدمست ہو کر ظلم جور میں بہت بڑا ہوا تھا. ایسے شخص کو لایا جائے گا، پھر اس کو دوزخ میں ایک غوطہ دیا جائے گا، یعنی دوزخ میں اس کو ڈبو دیا جائے گا. جس طرح کپڑا رنگنے کے لیے رنگ میں ڈبو دیا جاتا ہے، ایسا ہی اس کو دوزخ میں ڈبو دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی راحت و بھلائی دیکھی تھی اور کوئی عیش و آرام اٹھایا تھا؟ تو وہ دوزخی کہے گا، دوزخ میں ڈالے جانے کے ڈر سے اس قدر وہ سہم جائیں گا کہ دنیا کے ان تمام ناز و نعم اور ان تمام آسائش اور راحت کو فراموش کر دے گا جو اس کو حاصل تھی، اور ایسا ظاہر کرے گا جیسے اس کو دنیا میں کوئی راحت و نعمت نصیب ہی نہیں ہوئی تھی. تو جہنم کے ڈر سے وہ کہے گا کہ نہیں، میرے پروردگار خدا کی قسم، مجھے کوئی راحت و نعمت نصیب نہیں ہوئی تھی. یہ تو ہوا جہنمی کا تذکرہ. اب اسی طرح جنتیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ غم و الم اور مشقت و کلفت برداشت کرنے والا تھا. اس سے کہا فیقال له، اس سے کہا جائے گا کہ پھر اس کو جنت میں غوطہ دیا جائے گا. جیسے جہنمی کو غوطہ دیا گیا، ایسے اس کو بھی غوطہ دیا جائے گا، ڈبو دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا تو نے دنیا میں کوئی غم اٹھایا تھا اور کیا کسی مشقت و کلفت سے تو دوچار ہوا تھا؟ اب وہ جنتی جنت کی نعمتیں اور راحتیں دیکھ کر اپنے دنیا کے تمام رنج و غم اور کلفت و مشقت بھول جائے گا اور جواب دے گا کہ نہیں، میرے پروردگار خدا کی قسم، میں نے دنیا میں کبھی کوئی رنج و غم دیکھا نہیں اور کوئی مشقت و کلفت نہیں اٹھائی. یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہوا. مختصر اس کا یہ ہے کہ جنتی کو چونکہ نہایت درجے کی خوشی حاصل ہوگی، اس لیے وہ جواب میں طوالت اختیار کریں گا
اور اس کے برخلاف جو دوزخی ہے وہ گھبراہٹ کے مارے، دوزخ کی اندوہناکی کے مارے مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو جائیں گا۔ یہ حدیث روایت کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انس نام ہے اور ابو حمزہ کنیت، خادم رسول لقب ہے، اور آپ قبیلہ نجار سے ہیں۔ آپ مدینہ منورہ کے باشندے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل 10 سال خدمت کی۔ 10 سال کی عمر ہی میں آپ کی والدہ نے حضور پاک علیہ السلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 دعائیں عنایت فرمائی تھی یا دی تھی۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اللہم اکثر مالہ، اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنت، کہ اللہ ان کے مال میں بھی اضافہ فرما، ان کی اولاد میں، اور ان کو جنت میں داخل فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابہ میں بہت بڑے مالدار تھے اور صاحب اولاد بھی تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 90 ہجری میں ہوئی۔ 90 ہجری میں انتقال کے وقت عمر 103 تھی، 103، اور بصرہ میں سب سے آخری صحابی آپ ہی ہیں۔ آپ کا حلقہ درس بہت بڑا ہوا تھا۔ آپ کی مرویات تقریباً 1286 درج کی گئی ہیں، اور یہ مرویات بیان کی ہے، ایک تو صاحب تہذیب التہذیب نے اور ایک تذکرۃ الصحابہ نے۔ تو اس طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ بھی ظاہر ہو گیا، اور ان کے ذریعے جو حدیث وارد ہوئی ہے اس حدیث کی اہمیت بھی سامنے آئی۔ اور اس کے بعد پھر روایت ہے حضرت ابو ہریرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے، فرماتے ہیں وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ لأہون اہل النار عذابا یوم القیامہ لو ان لك ما في الارض من شيء اكنت تفدي به فيقول نعم فيقول اردت منك اهون من هذا وانت في صلب ابن آدم الا تشرك بي شيئا فابيت الا ان تشرك بي، متفق علیہ۔ گرچہ روایت مختصر روایت ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخیوں میں سے اس شخص سے جو سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا اس سے فرمائے گا۔ کس سے کہیں گا؟ اس شخص سے جو سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اللہ کیا فرمائیں گے کہ اگر تیرے پاس روئے زمین کی چیزوں میں سے کوئی ایسی چیز ہوتی جس کو تو بدلے میں دے سکتا اور اس کے عوض دوزخ کے عذاب سے خواہ کتنا ہی ہلکا ہو چھٹکارا پا سکتا تو کیا تو ایسا کرتا؟ تو دوزخی کہیں گے ہاں میں دنیا کے حاصل شدہ بڑی سی بڑی چیز عذاب سے چھٹکارے کے لیے بدلے میں دے سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بدنصیب انسان، میں نے تو اسی وقت جب تو آدم کی پشت میں تھا تو اس بدلے میں کوئی چیز دینے سے بھی آسان، یعنی دنیا کا اتنا سارا مال بدلے میں دینے سے اس سے زیادہ آسان اور سہل چیز تیرے لیے میں نے طے کی تھی، اور وہ یہ کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرے گا، کسی چیز کو بھی اور کسی شخص کو بھی، مگر تو اس سے مکر گیا اور میرے احکام کی کوئی پابندی نہیں کی، یہاں تک کہ تو نے بتوں کی پرستش کی، ان کی تعظیم کی، ان کو میرا شریک ٹھہرایا۔ بس اب میں اس عذاب اور دوزخ کے بدلے میں کوئی چیز قبول نہیں کروں گا، خواہ دنیا کی تمام چیزیں ہی کیوں نہ لے آئے۔ اس کو روایت کی بخاری اور مسلم نے۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر لفظی ترجمے کے اعتبار سے اس جگہ
اردت منک، فیقول اردت منک وارد ہوا ہے، جس کے معنی یہ ہوں گے کہ میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان و سہل چیز چاہی تھی۔ اور علامہ مظہری نے لکھا ہے کہ یہاں ارادے کا لفظ امر کے معنی میں ہے، یعنی چاہنے سے مراد حکم دینا ہے، اور ارادہ اور امر میں فرق یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے سب اسی کے ارادے یعنی اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہی ہوتا ہے، جبکہ امر کا اطلاق کبھی اس چیز پر بھی ہوتا ہے جو اس کے ارادے اور مشیت کے خلاف ہو۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جگہ پر کہ زیادہ درست یہ ہے کہ یہاں ارادے کو میثاق یعنی عہد لینے کے معنی پر محمول کیا جائے، جس کا قرآن کریم نے بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور اس کا قرینہ خود حدیث قدسی کے یہ الفاظ کہ وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ، انت فی صلب آدم ہے کہ مکرنے کو اور عہد توڑنے پر محمول کیا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان سے عہد و پیمان لیا تھا، الست بربکم، ہر ایک نے اعتراف کیا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور دنیا میں اگر انسان اس عہد کو مکر جاتا ہے اس عہد سے اور توڑ دیتا ہے اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر گویا کہ اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ اپنی طاقت و قوت کا اظہار بھی فرمانا چاہ رہے ہیں، اور انسان کی عجلت بازی اور دنیا کی طرف لپکنے اور اللہ کی توحید سے دور رہنے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ خلق الانسان وعجولا، کہ انسان کتنا جلد باز پیدا کیا گیا ہے کہ اپنی بھلائی کی چیز کو بھی سمجھ نہیں پاتا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے جہاں اس کی بھلائی نظر آتی ہے وہی لپکنے لگتا ہے۔ اللہ تو بہرحال اللہ ہے، اور انسان کو اللہ نے ہر چیز کی آسانی مہیا کی ہے، یہاں تک کہ عقیدے پر قائم رہنا بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آسان فرما دیا ہے۔ اب انسان خود اپنے اوپر بندشیں قائم کر کے عقیدے سے دور رہتا ہے، عقیدے کی فکر سے دور رہتا ہے، عقیدے کے ٹھوس پنے سے دور رہتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم عقیدے کو مضبوط کریں، ٹھوس کریں۔ اور اس کے بعد کی روایت ہے، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں، وعن سمورة بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال منهم من تأخذه النار الى كعبيه ومنهم من تأخذه النار الى ركبتيه ومنهم من تأخذ النار الى حجزته ومنهم من تأخذه النار الى ترقوته، رواہ مسلم۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے دونوں ٹخنوں تک آگ ہوگی، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے دونوں زانوں تک آگ ہوگی، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی کمر تک آگ ہوگی، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی گردن تک آگ ہوگی۔ اس کو روایت کی مسلم شریف نے۔ اس حدیث پاک میں صرف اس بات کا ذکر ہے کہ اہل دوزخ عذاب کے ہلکے اور سخت ہونے میں مختلف درجات کے ہوں گے۔ جو دنیا میں جس درجے کا بدعقیدہ اور بدعمل رہا ہوگا اس کو اسی درجے کے اعتبار سے عذاب ہوگا۔ تو انسان کو اپنے اعمال میں تاکید یعنی اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جس قدر انسان کا اخلاص ہوگا عمل میں جان پیدا ہوں گی، اور جب عمل میں جان پیدا ہوں گی تو جنت کے درجات بھی اسی اعتبار سے اس کو ملیں گے۔ تو گویا کہ پوری حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس طرح سے آپ کے عذاب کے درجات ہیں، ایسے ہی جنت میں انسان کے جنت کے درجات ہیں، اور انسان کو جیسے ہر طرح کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے مطابق اعمال کرنے چاہیے، ایسے ہی جنت کے بلند سے بلند تر
درجات کو حاصل کرنے کے لیے اسی اعتبار سے مخلصانہ اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک مختصر گفتگو یہ ہے کہ نام سمرہ ہے اور ابو عبد الرحمن کنیت ہے۔ صاحب نزہۃ المتقین نے ابو سعید بھی بتلائی ہے۔ حضرت سمرہ کے والد صغر سنی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ ان کو مدینہ لے آئی، ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے، احد کے بعد تمام غزوات میں شرکت کی، بصرہ کو اپنا مسکن بنایا، اور صاحب سیر الصحابہ کے تذکرے کے مطابق سن 54 ہجری میں انتقال فرما گئے، اور صاحب نزہۃ المتقین کی تحقیق کے مطابق سن 59 ہجری میں وفات پا گئے۔ تو بہرحال ان کے انتقال کے بارے میں دونوں روایت ہے، اور روایت میں اختلاف بہرحال ہوتا ہے۔ ان کے مرویات 123 ہیں اور ایک قول کے مطابق 100 ہیں۔ تو بہرحال یہ اختلاف روایات ہر راوی کے پاس جو خبر پہنچتی ہے تواتر کے اعتبار سے وہ اس کو لیتا ہے اور اس کے اعتبار سے ذکر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اس باب کی آخری روایت ہے۔ فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین منکبی الکافر فی النار مسیرۃ 3 ایام للراکب المسرع وفی روایت ضرس الکافر مثل احد وغلظ جلده مسیرۃ 3 رواہ مسلم۔ وذکر حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اشتکت النار الى ربها فی باب تعجیل الصلاة۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں کافر کے جسم کو اس قدر موٹا اور فربا بنا دیا جائے گا کہ اس کے دونوں مونڈوں بین منکبی، دونوں مونڈوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ دوزخ میں کافر کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا اور اس کے جسم کی کھال 3 دن کی مسافت کے برابر موٹی ہوگی، اور یہ روایت ہے مسلم شریف کی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اشتکت النار الی ربها فی باب تعجیل الصلاة میں نقل کی جا چکی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آپ جانتے ہیں، حدیث پاک میں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھیے اس حدیث میں اہل دوزخ کے جسم کے پھیلاؤ اور موٹاپے کا ذکر ہے، جبکہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ قیامت کے دن متکبرین کو میدان حشر میں اس حالت میں لایا جائے گا کہ ان کے جسم تو چوٹیوں کے برابر ہوں گے، اور ان کی صورتیں مردوں کی ہوں گی، اور پھر انہیں ہانک کر قید خانے میں لایا جائے گا۔ پس ان دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ متکبرین سے مراد مومن گنہگار ہیں، جبکہ مذکورہ بالا حدیث میں کفار کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن زیادہ درست یہ کہنا ہے کہ ان کو میدان حشر میں چونٹیوں ہی کے جسم میں لایا جائے گا، جہاں وہ لوگوں کے تلووں تلے خوب روندے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ان کے بدن اپنی اصل حالت پر آ جائیں گے اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ دوزخ میں ان کے بدن دوبارہ غیر معمولی ساخت کے ہو جائیں گے، اور ان کا موٹاپا اور پھیلاؤ اتنا بڑھ جائے گا جس کا ذکر حدیث میں کیا گیا ہے۔ نیز ان کے بدن کو اس قدر موٹا اور فربا اس لیے کیا جائے گا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ عذاب
ہو سکے. اور یہ تمام باتیں صاحب مظاہر حق نے بھی کہی ہے اور صاحب تعلیق نے بھی کہی ہے اور صاحب توضیحات نے بھی کہی ہے. البتہ ہر ایک کے بیان کرنے کا اسلوب مختلف ہے اور ہر ایک کا اپنا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے جس میں انسان بات کرتا ہے. تو الحمدللہ یہ اس باب کی تمام روایتیں اللہ کا شکر ختم ہو گئی ہے. ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث پاک کو حفظ اور زبان یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی کوشش کیجئے کہ جو احادیث چل رہی ہیں ان احادیث کو آپ زبانی بھی یاد کریں، اس کے تراجم کو، اور جو کچھ مختصر اس کا مطلب واضح کیا جا رہا ہے اس کو بھی ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ ان کو مساجد میں اور نجی مجالس میں بیان کرنے کی کوشش کریں اور امت کو حدیث پاک کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طرف لانے کی کوشش کریں تاکہ ہم سب اللہ کے سامنے سرخرو ہوں اور ہم سے اللہ دین کا کام اور دین کی دعوت لے. یہ ہم سب کے لیے خوشی کا سبب ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.